پورے معاملے میں بات کرتے ہیں. تمام امور کے، ٹیکس امور کے، معاشی امور کے ماہر سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. یہ کوئی ون آف چیز تو نہیں ہے جولائی کا جو یہ ریٹرن آیا ہے، کیونکہ کسی نے کہا کہ امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ہو گیا. حالانکہ جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایک سالڈ چیز ہے تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے. اس میں اگر یہ صرف سیل ٹیکس میں ہوتا تو پھر تو امپورٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں 27% انکریز آپ دکھا رہے ہیں ان دی ڈائریکٹ ٹیکس. تو ڈائریکٹ ٹیکس کا تعلق امپورٹ سے نہیں ہوتا. تو جنرلی جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے انکریز کا اوور دا نیکسٹ وہ رہا ہے تقریباً 16-17%. اگر 16-17% جا کے 27% پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اس میں کمران صاحب بہت امپورٹنٹ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جرنلی جو جولائی کی کلیکشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ جون میں ایک ایکسٹراڈنری ایفرٹ کر کے سال کا بجٹ میٹ کر لیا جاتا ہے. تو جولائی ہمیشہ ایک ڈپریسڈ منتھ ہوتا ہے. تو اگر جولائی ڈپریس منتھ ہے اور جولائی کے اندر ہم 417 بلین روپیز کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم 5800 کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کریں گے. اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں یہ ہم ایک کووڈ سچویشن میں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی انڈسٹری میں پرابلمس ہیں اور ہینڈی کیپس ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم 417 بلین روپیز جولائی کے مہینے میں کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیکس کلیکشن میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے، اور اس کو ہمیں فردر انالائز کرنا پڑے گا کہ اس کی فردر بریک ڈاؤنز کیا ہیں اور یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اچھا، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ جولائی میں ہوا ہے تو جولائی میں اور بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. جیسے آٹو سیلز کے حوالے سے ٹویٹر نے کہا کہ اپنی لائف کا اس نے یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ سیلز کی ہیں. پھر یہ موٹر گیسولین سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور دوسرے نمبرز جو آ رہے ہیں سیمنٹ سیل، دوسری سیلز وہ بھی زیادہ ہے. تو وہ سب مل کے تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ میرا ذاتی ویو ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان 2018، 19، 20، 21 پاکستان اپنے ڈپریسڈ موڈ آف اکنامی سے باہر نکل آیا ہے. اب آپ ٹریجیکٹری پہ آگے ہیں جہاں پر آپ گروتھ ٹریجیکٹری پہ چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان میں ایک کانسٹنٹ پریشر تھا، کیونکہ ہم نے اپنے US پیریٹی ریٹ کو بھی آرٹیفیشلی مینیج کیا ہوا تھا. تو آپ کے جو فنڈامنٹل فیکٹرز تھے وہ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کریکٹ کر لیے. آپ نے 19 اور 20 میں وہ اپنے سارے جو ایلمنٹس تھیں یا بیماریاں تھیں وہ بائی اینڈ لارج کریکٹ کی ہیں. تو اب جب بیماریاں آپ نے کریکٹ کر لی ہیں تو اس کو اب اس کی کیوریٹیو پوزیشن کے اوپر آ کے آپ اکنامی میں لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آگے چلتے جائیں گے. اگر ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس مینیج کر لیا اور ہمارا یہ جو بیلنس ہے، یہ جو آپ کا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ والا مینیج کر لیا، اگر ہم 5800 پہ اچیو کر رہے ہیں تو پھر میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی 4.5 یا 4.5 کے آس پاس. اچھا، اگر ہم 5800 ارب کے ہدف کو پہنچیں گے یا اس کو کراس کریں گے تو اس کے لیے ہمیں گروتھ کتنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اس کے لیے 2 چیزیں. اس کے لیے ہمیں گروتھ تقریباً 4+ چاہیے. 4 لیکن ٹیکسیشن کا جو انکریز ہوتا ہے وہ ایک تو آتا ہے جو آپ اپنے ایفرٹ سے کرتے ہیں، اور پھر ایک انکریز آپ کا آتا ہے جو کہ اکنامی کی گروتھ سے آتا ہے. تو اکنامی کی گروتھ کا ہمارا جو ٹارگٹ اگر 4 سے آس پاس ہوگا تو پھر ہم یہ جو آپ کا جو ٹارگٹ ہے 5800 کا یہ اچیو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو گروتھ کا ابھی اسٹیمیٹ ہے وہ 4 سے کم ہے. مگر جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان 4 کی گروتھ پر پہنچ جائے گا، 4+ پہ جائے گا. 4+ پہ جائے گا. اب اس میں جو آخری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سائیڈ ہے، وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کیونکہ ابھی آیا تو یہ ہے کہ کراپس اچھی ہوئی ہیں. ہاں دیکھیں اس میں جو کامران صاحب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر کی جو ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے امپورٹ بل میں ایڈ ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں امپورٹ کرنے پڑتا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس. تو وہ اگر ہم مینیج کر جاتے ہیں تو ہمیں ہماری یہ گروتھ پوزیشن آ جائے گی. جو پاکستان کا آج اسٹرکچر ہے، اسی اگر فنڈامنٹل پہ ہم کھڑے رہے تو ہم 4+ کر کے آگے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. ابھی اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے بڑی ایفرٹ کی اس گورنمنٹ نے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے ایک بہت میسو
انیشیٹو ہوئے, ہاؤس فائنینسنگ پہلی بار نظر آ رہی ہے, کنسٹرکشن فائنینسنگ بینکوں نے بہت پیسے دیے ہیں, اور پھر ایمنسٹی آئی, اس پہ بھی لوگوں نے اپنے پروجیکٹس رجسٹر کرائے. پہلا کام انہوں نے کیا کہ رجسٹر کرا دیں. تو جتنی ایک انوینٹری رجسٹر ہو گئی ہے, وہ جب رول آؤٹ ہوگی تو اس کا بھی تو اثر ہوگا. دیکھیے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جیسے فار ایگزامپل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انکریز آئی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں یا سیل ٹیکس میں, اسے میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کمپوزیشن, جس پہ اسٹیل, سیمنٹ, اس میں کیا انکریز ہے. تو وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کنسٹرکشن میں کتنا انویسٹمنٹ آیا ہے. جو پیکیج ہم نے کنسٹرکشن کا دیا ہے اس کے دو پارٹ تھے. ایک ایمنسٹی کا پارٹ تھا جس میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ پیسے لائے, اور دوسرا پارٹ ہے جہاں پر ہمارا جو انویسٹر اس کا فکس ٹیکس رجیم, فکس ٹیکس رجیم باقی ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ابھی چلتا رہے گا, اور پرچیزر کی ایمنسٹی بھی باقی ہے. اب ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ کہ جو انویسٹر کی ایمنسٹی ہے اس کو بڑھا دیا جائے, مگر جو بھی اس کا وہ تو ڈیسیژن گورنمنٹ کا ہے, مگر جو کنسٹرکشن میں جو میری انالیسز ہے, کنسٹرکشن میں جو آبجیکٹو تھا جس کے تحت یہ کنسٹرکشن کا رجیم لایا گیا تھا, وہ آپ کو اگر شہر میں جائیں, کراچی میں جائیں, لاہور میں جائیں, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک وائبرنسی ہے اور کنسٹرکشن آگے بڑھ رہی ہے. تو بیسیکلی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی, انیشیل پالیسی تھی, وہ اس نے یہ اوور دا ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ وہ غلط نہیں تھی, وہ صحیح تھا, اور اس نے ایک اسپائرل دیا ہے ٹورڈز دی ادر انڈسٹریز کو آگے چلنے کے لیے. تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے, ہمیں دیکھنی پڑے گی. تو ان اوور آل کانٹیکسٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے جو یہ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے, اور اس کے لیے مختلف اقدامات ہیں, لیکن ایک جو اہم چیز کرنا چاہ رہی ہے حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے کہ نادرا ڈیٹا اور FBR کا جو ایک کائنڈ آف مرج کرنا ہے اس کو, اور اس کی جو اس میں ایک میسو انکلوژن چاہ رہی ہے, یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. وہ فائدہ مند تو بہت ثابت ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے وہ آپ کے آئیڈینٹی کارڈ سے ریلیٹ کرتا ہے, اور پاکستان میں ہر ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ. تو آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ آپ نکل کے جا نہیں سکتے, تو وہ آپ کا ایک کیچ ہے. اچھا, اب جو سوال کامران صاحب اس میں آ رہا ہے, اور جو قانونی سوال ہے, پروپرائٹی کی بات ہے. پروپرائٹی کی, ہاں پروپرائٹی کی, اس میں قانونی سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی انکم ٹیکس کا ڈیٹا کسی نان انکم ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سکتا. یہ قانونی سوال ہے, اور اس میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے شاید منسٹری آف لاء نے پازیٹیو آنسر دیا ہے, اس میں پازیٹیو آنسر دیا ہے. اب جو ریلیونٹ پروویژن ہے سیکشن 2216 کی آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس, اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میرا اس سلسلے میں یہ گورنمنٹ کو مشورہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ سوچ سمجھ کے کیا جائے, جلدی میں نہیں کیا جائے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حساس معاملہ ہے, بہت حساس معاملہ ہے. نہیں, اور یہ نہیں ہو کہ کل کو جب ہم یہ کر دیں تو کوئی کورٹ ان پہ جا کے اسٹے دے دے کہ یہ پرائیویسی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں سارے اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ لانا پڑے گا. مگر یہ ضروری ہے, ہاں, مگر اس کا بہت فائدہ ہے. مگر اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے نا سر, اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اوور دا ٹائم بینک اکاؤنٹ, پراپرٹی, کار پرچیزز, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو بگ ٹرانزیکشن شناختی کارڈ چاہیے, آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے. تو اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ. تو وہ چیز اگر ریلیٹ ہو جاتی ہے, یہ گیم چینجر ہے, گیم چینجر ہے. تو یہ گیم چینجر ہے. اب اس گیم چینجر میں میں نے جس طرح کہا نا, ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے کہ ہمارا جو گیم چینجر ہے وہ کوئی اسپوائل نہیں کرے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی, اپنے انداز سے ہمارے ساتھ موجود تھے.